ایک سنسان سے علاقے میں بلیک بیوٹی نے گاڑی روکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد دوسری گاڑی جو ان کا پیچھا کر رہی تھی وہاں پہنچی تھی۔ اس گاڑی سے حماد اپنے گارڈز کے ساتھ نکلا تھا۔ تو تم ہو بگ کنگ کی بیٹی؟ حماد نے اوپر سے نیچے تک بلیک بیوٹی کو دیکھا تھا۔ پر کہ چہرہ کیوں چھپا رکھا ہے؟ جانم خباثت سے کہتا حماد، اسے زہر لگا تھا۔ خاموش کیوں کھڑی ہو تم دونوں؟ اچھا سمجھ گیا، میرے باقی ساتھیوں کا انتظار کر رہی ہو۔ حماد کی بات پر زوبی اور بلیک بیوٹی نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا مگر کہا کچھ نہیں، اور ٹھیک 5 منٹ کے بعد ایک اور گاڑی بھر کر حماد کے آدمی پہنچے۔ تو ابھی اور بھی باقی ہیں یا بس؟ بلیک بیوٹی کے سوال پر حماد طیش میں آیا۔ وہ تو سمجھ رہا تھا اتنے سارے اسلحہ لیے آدمی دیکھ کر اس ٹانگ بھر کی لڑکیاں ڈر جائیں گی، پر ان کے اطمینان میں ذرا فرق نہیں آیا تھا۔ اسے کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا۔ آج اگر بگ کنگ کی بیٹی کو وہ نہ پکڑ سکا تو ڈانڈی سے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ کچھ بھی ہو، یہ لڑکیاں ہاتھ سے نکلنا نہ پائیں۔ پکڑو انہیں، حماد نے اپنے بندوں کو حکم دیا۔ زوبی اور بلیک بیوٹی الرٹ ہوئیں اور تھوڑی دیر میں یہ سنسان ویرانہ گولیوں کی آواز سے گونج اٹھا۔ کمال مہارت سے دونوں ان کا مقابلہ کر رہی تھیں۔ زوبی سنبھل کر، بلیک بیوٹی نے زوبی کی طرف بڑھتے گارڈ کو دور سے فائر کر کے گرایا تھا۔ میم آدمی زیادہ ہے، کچھ کرنا ہوگا، زوبی نے پھولی سانس کے ساتھ کہا تھا۔ بس تھوڑی دیر اور بیسٹ ضرور آئے گا۔ زوبی ان کو مصروف رکھو، مجھے بیسٹ سے ملنا ہے اور لازمی ملنا ہے، وہ جانتا ہوگا میں ایک قدم ضرور اٹھاؤں گی۔ جی میم، زوبی نے سر ہلایا۔ 2 لڑکیاں نہیں قابو ہو رہی تم لوگوں سے، جلدی پکڑو انہیں، زندہ نہیں تو مردہ پکڑو، فائر چلاؤ ان پر، کرو زخمی کرو۔ حماد اپنی گاڑی میں بیٹھا اپنے ساتھیوں پر چلاتا ہوا بولا تھا، باس وہ دونوں چھپ گئی ہیں، چھپ کر وار کیے جا رہی ہیں، ہمارے آدھے بندے ڈھیر ہو گئے ہیں۔ سر میں تو کہتا ہوں واپس چلتے ہیں۔ نہیں، واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے، پکڑو انہیں، درختوں کے پیچھے ہوں گی اور کہاں جائیں گی؟ لعنت ہو اس بگ کنگ پر، بڑی ہی سخت ٹریننگ دی ہے ان کو۔ ایک بار ہاتھ آ جائے دیکھنا ساری ٹریننگ نکال دوں گا۔ اور بندے بلاؤ، ہر طرف پھیل جائیں سب۔ حماد کا اتنا ہی کہنا تھا کہ کسی نے زوردار تماچا اس کے منہ پر مارا۔ اب میں بلاتا ہوں اور بندے۔ بیسٹ کی بھاری آواز پر حماد چونکا اور درخت کی اور سے دیکھتی بلیک بیوٹی اپنے مقصد میں کامیاب ہونے پر مسکرائی۔ چلو زوبی اس طرف سے نکل جاؤ، میں آ جاؤں گی، اور احتیاط سے جانا۔ اور میم آپ اکیلی نہیں، زوبی ہچکچائی۔ نہیں، میری فکر مت کرو، دیکھ لوں گی، بس تم نکلو اور گھر پہنچ کر میسج کر دینا۔ زوبی کو بھیج کر بلیک بیوٹی بیسٹ کو دیکھنے لگی جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر حماد اور اس کے آدمیوں کا کام تمام کر چکا تھا۔ ٹھیک ہے تم لوگ جاؤ۔ بیسٹ نے باقی بندوں کو بھیج کر دادر شاہ کو بھی جانے کا کہا جو بیسٹ کی ہی طرح ماسک کے اوپر نقاب کیے ہوئے تھے۔ سب کے چلے جانے کے بعد بیسٹ بلیک بیوٹی کی گاڑی سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا، جیسے بلیک بیوٹی کا انتظار کر رہا ہو۔ تم اس شیرنی بیسٹ سے ملنے کا اچھا طریقہ ہے، آئی لائک اٹ۔ پتہ جو ہے میں پل پل کی خبر رکھتا ہوں۔ ویل ڈن مائی سویٹ ہارٹ۔ بیسٹ سوچ کر مسکرایا، اگلے ہی پل غصہ اس کی آنکھوں میں چھلکا تھا۔ تو مسٹر بیسٹ تم آ ہی گئے۔ پیچھے سے بلیک بیوٹی کی آواز پر بیسٹ برا، کہاں تھے تم؟ مجھے دوراب کے گھر چھوڑ کر بالکل بے فکر ہو گئے ہو، اتنے دن سے غائب رہے، مجھے بگ کنگ کے بارے میں جاننا ہے، کہاں ہے وہ، کب تک یہ سب چلے گا؟ آج تمہیں میری باتوں کا جواب دینا ہی پڑے گا۔ خالص بیویوں والا انداز، یہ پوچھ گچھ کوئی اور وقت ہوتا تو 20 دل و جان سے فدا ہوتا۔ ساری باتیں چھوڑو، میری بات کا جواب دو پہلے۔ کیوں نکلی تم گھر سے باہر؟ منع کیا تھا نا، تو پھر کیوں؟ کہتے ساتھ ہی بیسٹ نے بلیک بیوٹی کی طرف قدم بڑھائے۔ بیسٹ کا قسم ناک انداز دیکھ کر بلیک بیوٹی 2 قدم پیچھے ہوئی۔ میں تمہاری پابند نہیں ہوں دوراب کے گھر میں، صرف بگ کنگ کا حکم مان کر رہ رہی ہوں، تم سے مطلب میری مرضی جہاں جاؤں۔ تمہیں کوئی مسئلہ ہے؟ آج تم مجھے بتاؤ گے بگ کنگ کہاں ہے؟ بگ کنگ کا ہی حکم تھا کہ تم گھر سے باہر نہیں جاؤ گی۔ رہی بات کچھ بتانے کی، پہلے شاید بتا دیتا، ابھی تو بالکل نہیں، کرو اپنی مرضی۔ بیسٹ پھنکارا اور رخ موڑ کر دوسری طرف نکل پڑا۔ ایسے میری محنت ضائع نہیں کر سکتے تم، اتنی محنت کی میں نے تمہیں بلانے کی۔ نہیں، میں بنا کچھ بھی جانے آج ہی واپس نہیں جاؤں گی، خود سے کہتی بیسٹ کے پیچھے بھاگی تھی۔ اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ محسوس کر کے بیسٹ نے ایک گہری سانس خارج کی۔ پاگل لڑکی، اگر کچھ ہو جاتا تو؟ پتہ بھی تھا حماد کتنا خطرناک ہے، میری محبت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہو لڑکی تم۔ جانتی ہو جو ہر پل کی خبر رکھتا ہوں، جب سب محسوس کرتی ہو تو چھپا کیوں رکھا؟ دیکھنا اگلوا کر رہوں گا میں سب۔ ایک دوراب کو نہیں پہچان پا رہی اور اس معاملے میں تیزیاں دیکھو میڈم کی۔ اپنی سوچوں میں چلتا بیسٹ سڑک تک پہنچ چکا تھا۔ بیسٹ کو تو کچھ خاص فرق نہیں پڑا، جبکہ بلیک بیوٹی پولیس سانسیں محسوس کر کے اگنور کرتا مزید چلنے لگا۔ سنو میری بات، رکو پلیز۔ پولیس سانسوں کے ساتھ بلیک بیوٹی بھاگتی ہوئی بیسٹ تک پہنچی تھی، جو صرف تیز چلتے ہوئے بہت آگے نکل گیا تھا، جبکہ بیسٹ کا مقابلہ کرنے کے لیے بلیک بیوٹی کو بھاگنا پڑ رہا تھا۔ مزید بھاگنے کی ہمت نہ ہوئی تو بیسٹ کو آواز دی، کیا ہے بیسٹ؟ رکا کیوں کر رہے ہو تم ایسا؟ بتا کیوں نہیں دیتے جو میں پوچھنا چاہتی ہوں؟ رکو، بلیک بیوٹی نے الفاظ ادا کیے، کہا نا تمہیں نہیں بتاؤں گا، سزا ہے تمہاری، کیوں ایسی حرکتیں کی؟ جب منع کیا تھا بیسٹ دوبارہ سے چلنے لگ گیا۔ بلیک بیوٹی سانس لینے کے لیے رکی، یہ جگہ اس ویرانے سے بہت دور تھی، کافی دور نکل آئے تھے دونوں۔ جب سر اٹھایا تو بیسٹ غائب تھا۔ بیسٹ کہاں ہو؟ پلیز میری بات
تو سنی نہیں، ایسا کیسے کر سکتے ہو، یہ تم کی کیا حرکت ہے؟ اونچا اونچا بولتی بیسٹ کو آوازیں دینے لگی۔ رات کا وقت، اوپر سے انجان جگہ، بلیک بیوٹی کو خوف محسوس ہوا تھا۔ اپنا اندازہ لگاتی ایک طرف چل پڑی۔ دور سے ہی ایک گھر نظر آیا تھا۔ جلدی جلدی بھاگتی اس گھر تک پہنچنا چاہتی تھی تاکہ وہاں جا کر زوبی سے رابطہ کر سکے۔ بیسٹ اسے چھوڑ کر غائب تھا اور اس حالت میں نہیں تھی کہ واپس جاتی۔ زوبی کا میسج کرنے کا کہا تھا پر جلدی میں اپنا موبائل بھی اسی کے ہاتھ میں دے دیا۔ وہ بھی جلدی میں بھاگی تھی، نوٹ ہی نہیں کر پائی۔ گھر کے قریب پہنچی تو غور سے دیکھا، یہ تو وہی گھر تھا جب بیسٹ پہلی بار اسے باندھ کر لایا تھا اور یہیں پیپر سائن کروائے تھے۔ تب اس گھر کی حالت بہت خراب تھی اور اب رات کے اندھیرے میں بھی بہتر حالت میں لگا تھا۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی گھر کے اندر گئی۔ ساری لائٹس آف تھیں۔ کوئی ہے یہاں؟ باہر کا گیٹ تک کھلا تھا۔ بلیک بیوٹی چونکی ضرور تھی، ہمت کرتی آگے بڑھی۔ آؤچ! کسی چیز سے ٹکرا کر وہ گری تھی۔ اچانک لائٹ آن ہوئی تھی۔ سامنے صوفے پر ٹانگ رکھے بیسٹ بیٹھا تھا اور دوسرے صوفے کے پاس بلیک بیوٹی گری پڑی تھی۔ تم؟ بلیک بیوٹی کو شدید غصہ آیا۔ اٹھنے کی کوشش کی مگر پاؤں پر وزن نہ رکھ سکی، دوبارہ گری۔ 1 منٹ میری جان، میں اٹھاتا ہوں۔ بیسٹ اٹھا اور بلیک بیوٹی کو اپنی باہوں میں اٹھا کر روم میں لے جا کر بیڈ پر بٹھایا۔ لاؤ ادھر دکھاؤ۔ ساتھ زبردستی اس کا پاؤں پکڑ کر اپنے سامنے کیا۔ 1 منٹ، دوا لاتا ہوں۔ اٹھ کر سائڈ ٹیبل سے کوئی ٹیوب نکال کر پاؤں پر ملنے لگا۔ بلیک بیوٹی ہونک بنی بیسٹ کو دیکھے گئی۔ کیسا انسان ہے یہ، ابھی اپنے پیچھے اتنا بھگایا اور سخت لہجہ، تب ذرا ترس نہ آیا اور اب اچانک اتنا خیال، اور یہ نرم لہجہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ یہ سب تھک کر آنکھیں موندی وہیں ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ بیسٹ کی نظروں کی تپش سے کنفیوز کر رہی تھی۔ سختی سے آنکھیں میچ کر بیٹھی رہی۔ بیسٹ مسکرایا۔ رات کا یہ پہر، سامنے بیٹھے وجود پر اپنا حق۔ بیسٹ بہکا تھا، تھوڑا سا کھسک کر بیوٹی کے قریب ہوا۔ مصطفیٰ کو اب اپنی غلطی کا احساس اچھے سے ہو رہا تھا۔ اٹھنا چاہا مگر بیسٹ نے لپک کر مصطفیٰ کو خود میں سمویا۔ میری شیرنی، گمبھیر لہجہ ایک پل کو بھی مصطفیٰ کھو سی گئی تھی۔ بیسٹ کی گرفت سخت ہوتی محسوس کی تو اپنا آپ چھڑانا چاہا۔ دیہو کچھ کہنے کے لیے لب کھول ہی تھے کہ بیسٹ نے لبوں پر انگلی رکھ کر کچھ کہنے سے روکا اور ہاتھ بڑھا کر لائٹ آف کی۔ بلیک بیوٹی کی مزاحمت بیسٹ کے سامنے دم توڑ چکی تھی اور خود کو اس کے سپرد کر گئی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، کل تک یہ کام ہو جائے گا۔ کھانا کھاتے موبائل کان سے لگائے انسپکٹر احسن نے مصروف انداز میں جواب دیا۔ بس کرتے ہیں یہ کچھ دیر کام، کم از کم گھر میں تو سکون کے 2 پل اپنی فیملی کے ساتھ گزار لیا کریں۔ زارا نے خفا خفا سے انداز میں کہا۔ ارے میرے یہ سارے کام ختم اور کوئی حکم؟ ایک دم احسن نے زارا کی کمر میں ہاتھ ڈال کر خود سے قریب کیا۔ زارا بوکھلائی۔ کیا کرتے ہیں، بچے ابھی تک سوئے نہیں ہیں اور آپ کے لفنگوں والی عاشقی ان بچوں کے سامنے میری سمجھ سے باہر ہے۔ زارا نے منمنا کر خود کو چھڑانا چاہا مگر انسپکٹر احسن کی گرفت مضبوط تھی۔ پوری طرح سے زارا میں کھوئے، اپنی ہر فکر سے آزاد، اپنی بیوی کے ساتھ چند حسین پل گزارنا چاہتے تھے۔ یہ خوشحال گھرانہ تھا، احسن، اس کی بیوی زارا اور ان کے 2 بچے ہادی اور مشائم۔ احسن نے زارا سے پسند کی شادی کی تھی۔ زارا اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ زارا اور احسن کی شادی کے کچھ عرصے بعد ہی اس کے والدین ایک کار ایکسیڈنٹ میں چل بسے، جبکہ احسن اور حسن 2 بھائی تھے۔ حسن کی پیدائش پر ہی ان کی والدہ جام پر نہ ہو سکی اور چند دنوں کا حسن بھی بخار میں چل بسا۔ احسن کو اس کے والد نے بورڈنگ میں داخل کر دیا اور خود اپنی دوسری بیوی کے ساتھ ترکی چلے گئے۔ اور ایک دن احسن کو ان کی وفات کی خبر بھی مل گئی۔ محنت اور دل لگا کر پڑھنے کی بدولت احسن ایک اچھا اور ایماندار انسپکٹر بنا اور اپنے ایک دوست کی شادی پر زارا کو دیکھتے ہی اپنا دل دے بیٹھا۔ جلد ہی زارا سے شادی بھی کر لی اور اب 4 نپوس پر مشتمل ان کی چھوٹی سی فیملی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے زارا نوٹ کر رہی تھی کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ گھر سے کچھ ہی فاصلے پر مارکیٹ تھی، سب سے لینے سارا کو ہی جانا پڑتا۔ احسن سے ذکر بھی کیا تھا مگر احسن نے تمہارا وہم ہوگا کہہ کر ٹال دیا، اور آج پیچھا کرنے والا ایک نوجوان سا لڑکا ایک دم زارا کے سامنے آیا تھا۔ پلیز میری بات سن لو ایک بار، وہ زارا کی منت کرتے ہوئے بولا۔ کون ہو تم، کیا چاہتے ہو، کیوں میرا پیچھا کرتے ہو، غصے سے زارا نے کہا جبکہ اندر سے بہت گھبرا رہی تھی۔ میں تمہارا عاشق۔ اف، کیا چیز ہو تم، 2 بچوں کی ماں ہو کر بھی شادی شدہ نہیں لگتی تم۔ جب سے تمہیں دیکھا ہے میری راتوں کی نیند اڑ گئی ہے۔ اس لڑکے کی بات پر زارا ہکا بکا رہ گئی۔ پیچھے سے آتے انسپکٹر احسن نے ایک ایک لفظ سنا اور لال چہرہ لیے لڑکے پر جھپٹ پڑا۔ انسپکٹر احسن اتنا لاپرواہ نہیں تھا کہ کوئی اس کی بیوی کا پیچھا کرے اسے خبر نہ ہو۔ اس نے زارا کو ٹال دیا تھا مگر جانتا تھا زارا کبھی جھوٹ نہیں بولتی اور اس دن سے اس لڑکے کی معلومات تک کروا چکا تھا۔ آج خود زارا کا پیچھے کیا کیونکہ کافی دن سے وہ غائب تھا اور زارا بھی سمجھی کہ واقعی وہم ہوگا۔ آج جب وہ لڑکا دوبارہ سے احسن کے آدمی کو نظر آیا تو احسن اسی وقت وہاں پہنچا اور مار مار کر لڑکے کی حالت بری کر دی۔ زارا کافی ڈری سہمی سی رہی، پھر آہستہ آہستہ بھول گئی۔ ہادی مشائم سے 2 سال بڑا تھا۔ 8 سالہ ہادی اور 6 سالہ مشائم زارا اور احسن کی اولاد تھے۔ احسن کو بیٹیاں بہت پسند تھیں، وہ مشائم پر جان چھڑکتا تھا۔ رنگ و روپ میں مشائم اپنی ماں پر گئی تھی۔ زارا بھی سانولی تھی اور سانولی سے مشائم ہو بہو زارا کی کاپی تھی۔ احسن اسے پیار سے کبھی کبھی بلیک بیوٹی کہہ کر پکارتا تھا۔ پاپا اپنی بلیک بیوٹی کو دیکھ لیں، پھر جب میں نے مارنا ہے نا تو رونے بیٹھ جائے گی۔ ہادی کو تنگ کرتی مشائم پر غصہ آ رہا تھا جو اسے ہوم ورک نہیں کرنے دے رہی تھی۔
آخر تنگ آ کر احسن کو شکایت لگائی، میری مانو۔ کیا ہوا؟ احسن نے مشائم کو دیکھ کر اپنی باہیں وہاں کی تو مانو بھاگتی ہوئی باپ کے گلے لگی تھی۔ کیوں بھائی، بائی کو کیوں تنگ کر رہی ہو؟ احسن نے اس کے بال سنوارتے کہا۔ پاپا، ہادی میری پونی کھینچتا ہے اور کل اس نے مجھے تھپڑ بھی مارا تھا، میں نے بس اپنا بدلہ لیا ہے۔ آنکھیں مٹکا مٹکا کر ہادی کی شکایت لگاتی مشائم احسن کو بہت پیاری لگی تھی۔ ٹوٹ کر مانو پر پیار آیا تھا، جھک کر اس کے گال چومتا احسن ایک ضرور کال اٹینڈ کرنے اٹھا اور کچھ دیر بعد ایک ضروری کام کے سلسلے میں چلا گیا۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ کچھ لوگ زبردستی اس کے گھر میں گھس آئے۔ زارا گھبرا کر کھڑی ہوئی، جلدی سے احسن کو میسج کر دیا۔ آنے والوں کو غور سے دیکھا تو یہ وہی لڑکا تھا جو اس کے پیچھے پڑا تھا، اور ساتھ میں اس کی شکل کے جیسا ایک اور ہٹا کتا آدمی بھی تھا۔ باقی گارڈز اپنی بندوقیں لیے پیچھے کھڑے تھے۔ زارا اور ہادی سہم کر ماں کے پیچھے چھپے تھے۔ وہ تیری پسند کو داد دیتا ہوں، مال تو بڑا مست ہے، دوسرے والے نے اس لڑکے سے کہا، جبکہ دونوں کی گندی نظریں زارا کے آر پار ہو رہی تھیں۔ بڑی بڑی مونچھوں والا ہٹا کتا آدمی زارا کے ساتھ ساتھ مشائم کو بھی گندی نظروں سے گھور رہا تھا۔ ان کی بات سن کر زارا کے اوسان قطع ہوئے۔ کون ہو تم لوگ؟ یہ کیا بدتمیزی ہے ایسے کسی کے گھر میں گھسنے کی؟ بہت ہمت کر کے زارا چلائی، جبکہ مانو کو پوری طرح خود میں چھپانے کی کوشش کی۔ بتا دیں گے، پہلے اپنے شوہر کے آنے کا انتظار تو کرو۔ اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتا مشائم کو گھورنے دیکھنے لگا۔ یا اللہ مدد فرما، کہاں رہ گئے احسن؟ پلیز جلدی آ جائیں۔ دل ہی دل میں دعا کر ڈر رہی تھی۔ جیسے ہی احسن نے وہاں قدم رکھا، کسی نے ڈنڈوں سے اسے مارنا شروع کر دیا۔ احسن نے پرواہ نہ کی اور بھاگتا ہوا اندر کی طرف بڑھا۔ لو آ گیا احسن۔ احسن! زارا احسن کے پاس جانے لگی، مگر پیچھے سے 2 فائر احسن پر کیے گئے۔ احسن لڑکھڑا کر گرا۔ ہادی اور مشائم ڈر کر رونے لگے۔ ہادی جلدی سے روم میں بھاگ کر بیڈ کے نیچے چھپ گیا، جبکہ مانو بھی ہادی کے پیچھے ہی بھاگی تھی کہ اس ہٹے کتے آدمی نے اسے قابو کر لیا۔ زارا چلائی، چھوڑ تو میری بچی کو۔ احسن نے بھی کچھ بولنے کے لیے لب کھولے تھے کہ مزید مار پیٹ اس کی حالت خراب کر دی۔ اب بھائی کا اصل مزہ تو مسٹر احسن ڈان کے بھائی پر ہاتھ اٹھانے کی تیری ہمت کیسے ہوئی؟ جبکہ وہ لڑکا زارا جیت کے نشے میں چور زارا کی طرف بڑھا۔ چھوڑ میری بیٹی کو۔ احسن نے چلانے کی پوری کوشش کی تھی، پر اس کی آواز بہت ہلکی تھی۔ تو نے ڈان کے بھائی پر ہاتھ اٹھایا نا؟ اب مزہ چکھ، تیری ہی نظروں کے سامنے میرا بھائی تیری بیوی سے لطف اندوز ہوگا اور میں تیری بیٹی سے۔ خباثت سے کہکا لگاتا ڈان احسن کو زہر لگا تھا۔ مار دو اس کو، مگر رکو، یہ چیخیں سن کر خود ہی مر جائے گا۔ ڈان کا بھائی زارا پر جھپٹ چکا تھا۔ احسن کی آنکھوں سے آنسو گرے، مگر وہ نڈھال سا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ زارا کی چیخیں اور ماں کو اس حالت میں دیکھ کر مشائم رونے لگی تھی، مگر اپنے جسم پر اس آدمی کے ہاتھ محسوس کر کے رونا بھول گئی۔ اپنے آپ کو اس سے چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، مگر ڈان کی گرفت سخت تھی۔ کچھ ہی دیر میں اپنی ہوس پوری کرتا ہوا پیچھے ہٹا اور زارا کے دل کے مقام پر فائر کیا۔ ساتھ ہی احسن پر بھی 2-3 فائر کیے۔ بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ احسن نے مشائم کی چیخیں سنی تھیں۔ زارا مشائم کو بھی نہ چھوڑا تھا ان ظالموں نے۔ انسپکٹر احسن کا ہنستا بستا گھر اجڑ گیا تھا۔ یہ مر گیا ہے، چل جلدی کر، ڈان کو کہتا اس کا بھائی بھاگ گیا تھا، جبکہ معصوم سی جان خود پر اتنا ظلم برداشت نہ کر سکی۔ چیختے چیختے اچانک اس کی آواز بند ہو گئی تھی اور چاہ کر بھی چیخ نہ پا رہی تھی۔ آخر ننھی سی جان خود پر جھکے ڈان کو اور اسی وقت دم توڑ گئی۔ ایسا ڈان کو لگا تھا مشائم کو پرے دھکیلتا اس کمرے میں گیا جہاں ہادی چھپا تھا۔ ہادی کو ڈھونڈ کر اسے 2-3 تھپڑ مارے۔ ہادی خوف سے ہی بے ہوش ہو گیا اور ڈان نے ہادی کو اپنے ساتھ ہی لیا۔ اپنے گارڈز کو دونوں ماں بیٹی کی لاش کچرے میں پھینکنے کا حکم دیا۔ احسن کی لاش کو وہیں پر چھوڑ کر وہ لوگ وہاں سے نکلے۔ ہادی کو وہ ساتھ لے آیا، وہ تو ایک خوبصورت کمرے میں تھا۔ اٹھ گئے ڈان کی آواز پر ہادی سہما۔ کمرے میں بیڈ کے نیچے ہادی نے صرف چیخوں کی آوازیں سنی تھیں اور کان پر ہاتھ رکھ کر خود کو ان چیخوں سے بچانا چاہتا تھا۔ ماما کے پاس جانا ہے مجھے، ہادی رونے لگا تھا۔ دیکھو لڑکے، میں نے تمہاری ماں اور باپ کو بچانے کی بڑی کوشش کی تھی، پر وہ نہیں بچ سکے، ساتھ ہی کچھ لوگ تیری بہن کو بھی مار گئے۔ ڈان کی کہانی کڑی۔ ڈان جانتا تھا ہادی نے کچھ نہیں دیکھا تو اسے اپنی مرضی کچھ بھی بتا سکتا تھا۔ پر تم نے تو میرے بابا کو مارنے آئے تھے۔ ہاں، پر اصل میں بچانے آیا تھا ان لوگوں کے ساتھ مل کر۔ میں آیا ضرور تھا، پر تمہارا باپ میرا دوست تھا، اس نے مجھے مرتے وقت تمہاری ذمہ داری سونپ دی، اور میں نے تمہیں تھپڑ مار کر بے ہوش اس لیے کیا تھا کہ تم اپنی ماں اور بہن کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکو گے۔ ڈان کے پٹائے گئے جھوٹ پر 8 سالہ ہادی یقین کر چکا تھا۔ ڈان کو اپنے باپ کا دوست سمجھ کر اس کے پاس رہنے لگا۔ ڈان نے اس کی پرورش کی اور اپنی ہی طرح خبیث انسان بنایا۔ ہادی جب بڑا ہو چکا تھا تو کوئی اسے ہادی کے نام سے نہیں جانتا تھا، کیونکہ ڈان نے اس کا نام ڈیول رکھا تھا۔ ڈان کے رنگ میں رنگا ڈیول آج تک اپنے باپ کے قاتلوں کو ڈھونڈ رہا تھا، اور ڈان کی ہی طرح معصوم بچیوں اور بچوں کے ساتھ زیادتی کر کے انہیں مار دینا ڈیول کا پسندیدہ فعل تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ خان نے باقی 2 گارڈ سے پوچھا۔ خان ڈان کے کہنے پر پاس بنی مارکیٹ میں مال پہنچانے گیا تھا، اور جب واپس آیا جہاں ڈان کو آج کام تھا، پر وہاں 3 لاشوں کو دیکھ کر بھونچ کر رہ گیا۔ بچی اور عورت کی حالت چیخ چیخ کر بتا رہی تھی کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ کس نے کیا یہ سب سن کر خان کو اپنی ٹانگوں پر کھڑا رہنا مشکل لگ رہا تھا۔ اسے اپنا فیصلہ غلط لگا، یعنی جس ڈان کے لیے وہ کام کرتا تھا وہ اتنا غلیظ ہے، اس نے سوچا نہ تھا۔ خان ابھی نیو بھرتی ہوا تھا، اسے ڈان کی عیاشیوں کا اتنا علم نہ تھا، پر کالا دھندا ڈان کرتا تھا اتنا معلوم تھا۔
بچی کے وجود میں حرکت دیکھ کر خان نے باقی گارڈز کو یہ کہہ کر وہاں سے بھگایا کہ ڈان بلا رہا ہے، یہ میں دیکھ لیتا ہوں، تم لوگ جاؤ۔ اوکے صحیح۔ جیسے ہی وہ لوگ نکلے، خان جلدی سے بچی کے قریب آیا۔ گارڈ نے شکر ہے نہیں دیکھا۔ بچی کی حالت دیکھ کر خان رونے لگا۔ بچی کو اٹھا کر جلدی سے وہاں سے بھاگا۔ زارا کو اپنے ایک ساتھی کے ذریعے دفنایا اور جب احسن کو وہیں پڑے رہنے دیا تاکہ ڈان کو شک نہ ہو خان پر، اپنے ایک دوست کی منت کر کے بچی کا علاج کروایا اور چپ چاپ بچی کو لے کر اپنے گھر پہنچا۔ یہ کس کو لے آئے ہو تم خان جی؟ پروانہ بی، جو خان کی بیوی تھی، بچی کو دیکھتے ہی بولی۔ چپ، اسے ابھی ہوش نہیں آیا، اور ہاں یہ لڑکی بول نہیں سکتی، جلدی سے اسے کمرے میں لے جاؤ۔ خان گھبرایا سا بولا تھا۔ کیا مطلب خان جی، سمجھاؤ تو صحیح۔ آخر ساری بات سن کر پروانہ خود بھی رونے لگی۔ خدا غارت کرے ایسے لوگوں کو، موت بھی نہیں آتی ان جیسوں کو۔ روتی ہوئی پروانہ کو سمجھ نہیں آئی تھی آخر کیا کہے۔ دل تھا کہ درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ میں اگر وقت پر پہنچ جاتا تو یہ سب نہ ہوتا، محلے کے آدمی اکٹھے کر لیتا یا کچھ بھی ہوتا، پر بدقسمتی سے میں لیٹ ہو گیا۔ کیا تھا اگر میں چائے نہ پیتا؟ خان کو لگا جیسے سارا قصور اس کا ہے، وہ انہیں بچا نہیں پایا۔ تم دل چھوٹا نہ کرو، میں اس کو ماں کا پیار دوں گی، بالکل رمشا کی طرح اس کا خیال رکھوں گی، تم بس حوصلہ رکھو۔ پھوٹ پھوٹ کر روتے خان کو دیکھ کر کہا۔ خان ایک غیرت مند آدمی تھا، اس کا ضمیر اسے بار بار ملامت کر رہا تھا۔ کاش وہ وقت پر پہنچ جاتا۔ اس معصوم سی بچی کو دیکھ کر اسے رمشا کی یاد آئی تھی۔ رمشا کوئی 7 سال کی تھی، خان کا کوئی بیٹا نہ تھا۔ یہ بچی اب میری ہے پروانہ، اس کا نام پتہ نہیں کیا تھا، مگر میں اس کا نام مصفا رکھ رہا ہوں۔ ڈاکٹر نے کہا ہے جس طرح اس کی آواز گئی ہے کسی بھی وقت آ سکتی ہے، سالوں بھی لگ سکتے ہیں، یا کچھ کیا پتہ 8 کچھ دن، مہینے۔ یعنی میری مصفا بولے گی ضرور۔ پروانہ نے محبت سے مصفا کو دیکھا تھا اور تب سے رمشا اور مصفا میں کوئی فرق نہیں رکھا۔ رمشا کو یہی بتایا گیا تھا کہ یہ اس کی بہن ہے جو دوسرے شہر میں چچا کے پاس تھی، اب چچا نہیں رہے تو واپس آ گئی ہے۔ رمشا کے معصوم ذہن میں سوال تو بہت تھے، نہ کبھی چچا کو دیکھا ہی، نہ ہی کبھی بہن کے بارے میں سنا۔ اچانک بہن مل جانے پر رمشا خوش تھی۔ جب تک احسن کے دوست کو خبر ہوئی بہت دیر ہو چکی تھی، مگر پھر بھی اسے ایک بار ہاسپٹل لے جانے کا خیال آیا۔ کیا سچ میں زندہ ہے؟ ڈاکٹر کے بتانے پر حارث نے ڈاکٹر کا جھنجھوڑا۔ حارث، میری زائرہ، میرا ہادی اور میری مانو سب کہاں ہیں؟ ڈاکٹر نے اسے بولنے سے منع کیا تھا، پر ان تینوں کا تو اسے پتہ کرنا ہی تھا۔ تینوں کو کچھ پتہ نہیں چلا احسن؟ حارث نے جھکے سر کے ساتھ جواب دیا۔ احسن نے کرب سے اپنی آنکھیں موندی۔ ڈان، تیرے برے دن شروع۔ احسن نے دل ہی دل میں بدلہ لینے کا عہد کیا۔ ڈان کی احسن سے دشمنی صرف اپنے بھائی کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ ان کاموں کی وجہ سے تھی جو احسن نے ڈان کے بگاڑے تھے۔ احسن شروع دن سے ایک انسپیکٹر تھا، مگر اصل میں وہ ایک خطرناک بیسٹ تھا جسے بگ بیسٹ یا بگ کنگ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ کوئی بھی گینگ آج تک دیکھ نہ سکا تھا، مگر بڑے بڑے ڈان بگ کنگ کے نام سے ڈرتے تھے۔ بہت کوشش کے بعد آخر ڈان نے پتہ لگا لیا کہ بگ کنگ کون ہے اور اپنے بھائی کے ساتھ مل کر اسے قابو کرنے کا پلان بنایا، جس سے اسے بالکل شک نہ ہو۔ آخر وہ کامیاب ہوا اور ڈان نے اپنی بازی چلی۔ بگ کنگ کی دنیا اجاڑ کر ڈان ہواؤں میں اڑ رہا تھا۔ ڈان نے گارڈ کے ہاتھ سے پسٹل لے کر خود احسن پر چلائی تھی، جو سیدھا دل کے مقام پر لگی، مگر جب آپریٹ ہوا تو پتہ چلا گولی دل کے پاس سے ہو کر گزری ہے، مگر دکھنے میں ایسا ہی لگا کہ احسن مر گیا ہے۔ بگ کنگ کو مار کر اس کا بیٹا اپنے قابو میں کر کے ڈان اپنا انجام بھول بیٹھا تھا۔ دنیا کے سامنے بگ کنگ مر چکا تھا۔ بگ کنگ کے مرنے کے بعد کئی کالے کرتوت والے سکون میں تھے۔ ٹھیک ہوتے ہی احسن نے سب سے پہلے گھر کے کیمرہ چیک کروائے۔ ساری ویڈیو دیکھ کر احسن کو ضبط کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ پورے 1 سال بعد آخر خان کا پتہ چل سکا۔ ویڈیو میں مشائم کو اٹھاتے ہوئے آدمی کو وہ کب سے ڈھونڈ رہا تھا، آخر کار سے پتہ چل ہی گیا۔ پاگل تو نہیں کیا؟ مشائم کو واپس کیوں نہیں لائے گا؟ تیری بیٹی ہے آخر۔ احسن کی بات سن کر حارث شاک میں تھا۔ تو سمجھ نہیں رہا میری بات؟ میں نے ڈان کے لیے جو سوچا ہے، سن کر خود داد دے گا تو۔ بگ کنگ نے مشائم کو خان کے پاس ہی رکھنے کا فیصلہ کیا، مگر خان جانتا تک نہیں تھا کہ بگ کنگ کون ہے۔ وقت آنے پر بگ کنگ اپنی بیٹی کو اپنے پاس لانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اپنے پلان پر عمل کرنے کے لیے مانو سے ملنا ضروری تھا، اور جب خان کے گھر گیا، رمشا اور مانو باہر صحن میں ہی دیکھ کر رک گیا۔ رمشا کوئی چیز اندر لینے بھاگی تھی کہ اس کا پاؤں پھسلا۔ اس وقت مانو کی نظر اپنے باپ پر پڑی اور اپنے باپ کو زندہ دیکھ کر مشائم چیخی تھی۔ اسی وقت اس کی آواز واپس آ گئی تھی۔ احسن نے شکر ادا کیا رمشا اپنے درد میں نوٹ نہ کر سکی کہ مصفا نے چیخ ماری ہے۔ احسن نے اشارے سے مانو کو چپ رہنے کا کہا، پچھلے صحن میں بلا کر مشائم کو سینے سے لگا کر رونے لگا اور اسے ملتے رہنے کا وعدہ کیا۔ اب بگ کنگ مشائم سے ملتا رہتا، سب کے سامنے مصفا بول نہیں سکتی تھی۔ آخر ایک دن مصفا کو ہاسٹل بھیجنا پڑا، اور اس کا اسکول گھر سے کافی دور تھا، مگر اس سے احسن کو بہت فائدہ ہوا۔ احسن نے مصفا کو ٹریننگ دے کر بلیک بیوٹی بنایا، اور اپنے پلان پر آہستہ آہستہ بلیک بیوٹی نے اپنی ٹیم بھی بنا لی۔ زوبی کا گھر خان باغ کے گھر کے پاس ہی تھا۔ بچپن سے زوبی مصفا کے قریب رہی، اور آخر جب زوبی کے ساتھ وہ حادثہ پیش آیا تو بلیک بیوٹی نے اسے اپنے پاس رکھ لیا۔ عاشر احسن کے دوست حارث کا بیٹا تھا، مگر حارث ہارٹ اٹیک کی وجہ سے فوت ہو گیا۔ حارث کی ماں اس کی پیدائش میں ہی چل بسی۔ نام تو ہاسٹل کا تھا، مگر بلیک بیوٹی رہتی اپنے باپ کے دیے ہوئے گھر میں تھی۔ حارث کو اس نے اپنا بھائی بنا لیا اور اس کی دیکھ بھال بلیک بیوٹی نے کی۔
آخر حارث اور زوبی اور بلیک بیوٹی ایک ٹیم کی طرح رہنے لگے۔ ماں باپ کے فوت ہو جانے پر جو زوبی ثانی کو بھی اپنے پاس لے آئی تھی۔ اتنے سالوں کے بعد کی محنت کے بعد بلیک بیوٹی کو ایسا مضبوط بنا دیا کہ بگ کنگ کو اپنی بیٹی پر فخر محسوس ہوتا۔ بلیک بیوٹی ان سب کی مدد کرتی تھی جن کے ساتھ ڈان نے کچھ برا کرنے کا سوچتا، صرف وہی نہیں، ہر طرف بلیک بیوٹی نظر رکھتی، جہاں کچھ گڑبڑ لگے وہاں سب سے پہلے پہنچ جاتی تھی۔ ڈان سے بدلہ لینا اس کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ بگ کنگ سے ضد کر کے یہ مشن بلیک بیوٹی نے اپنے انڈر لیا، مگر بگ کنگ جانتا تھا ڈان کتنا خطرناک ہے، اسی لیے ہر وقت بلیک بیوٹی پر نظر رکھے رہتا۔ اور اب تو ڈان کو خبر ہو چکی تھی کہ بگ کنگ زندہ ہے۔ تب سے اب تک بگ کنگ کو ڈھونڈنے میں لگا تھا۔ بگ کنگ کے زندہ ہونے کا مطلب ڈان کے سارے خفیہ راز ابھی بھی موجود ہیں۔ حال اپنا ماضی سوچتے سوچتے بگ کنگ آج افسردہ تھا۔ دراپ بیٹا، میری مانو سے کہو اپنے باپ سے آ کر ملے۔ دراپ کو اجازت دی تھی کہ بلیک بیوٹی مل سکتی ہے۔ ڈان نے کچھ بندے بگ کنگ کے پیچھے لگا رکھے تھے، جس وجہ سے بگ کنگ کو کچھ عرصہ روپوش ہونا پڑا۔ ڈان جیسے بندے کو ختم کرنے کے لیے بیسٹ بےتاب تھا، جس نے بہت سے گھر اجاڑے تھے مگر خود تو چین کی نیند سوتا تھا۔ صبح جب بلیک بیوٹی کی آنکھ کھلی تو بیسٹ جا چکا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اپنا سر دباتی اٹھی، اب کیا کروں؟ موبائل بھی نہیں ہے، زوبی سے کیسے بات کروں؟ ابھی سوچ رہی تھی کہ ڈور ناک ہوا، کوئی اجازت لے کر اندر داخل ہوا۔ بی بی جی، یہ ناشتہ کر لیں، صاحب کہہ کر گئے تھے جب آپ اٹھ جائیں تو ناشتہ دے دوں۔ ادھیڑ عمر آدمی کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اوکے رکھ دو یہاں۔ ملازم ٹرے رکھ کر مڑا ہی تھا کہ بلیک بیوٹی نے روکا۔ جی بی بی جی، مجھے آپ کا موبائل مل سکتا ہے؟ کال کرنی ہے، ایک مصفیٰ نے پوچھا۔ جی بی بی جی بالکل۔ زوبی کو کال کر کے پک کرنے کو کہا اور خود ناشتہ کرنے لگی۔ رات بیسٹ کی مہربانیاں سوچ کر ہی وہ بلش ہوئی۔ آخر کو وہ کون ہو تم؟ کیوں نہیں دکھا رہے اپنا چہرہ؟ میں بھی ڈھونڈ کر رہوں گی۔ ناشتہ ختم کر کے اٹھی اور پورے گھر کا جائزہ لینے لگی۔ یہ گھر اتنا پیارا کیسے ہو گیا؟ تب تو کھنڈر تھا، نہ ہی کوئی ملازم تھا۔ مصفیٰ کے دماغ میں جیسے کچھ کلک ہوا۔ سنیں، کچھ کچن کی طرف رخ کرتے ہی سامنے ہی برتن دھوتے ملازم سے پوچھا۔ جی بی بی جی، آپ کے صاحب نے کیا بتایا میں کون ہوں؟ جی انہوں نے کچھ نہیں بتایا، بس وہ کہتے ہیں ہمیں وہی کرنا ہوتا ہے۔ ملازم نے بہت آرام سے جواب دیا۔ کیا مطلب یہاں اور بھی لڑکیاں آتی ہیں کیا؟ مصفیٰ نے تڑک کر پوچھا۔ ملازم مصفیٰ کے انداز پر سر جھکا کر مسکرایا۔ جی بی بی، تب ہی تو ہم نہیں پوچھتے صاحب سے، بس جو ان کا حکم ہوتا ہے وہی ہم کرتے ہیں۔ تمہارا صاحب نہ ایک نمبر کا عیاش آدمی ہے۔ غصے سے بھری آواز سے اسے لگا اس کا سر پھٹ جائے گا۔ ابھی کچھ دیر پہلے بیسٹ کی خود پر شدت لٹانے کا سوچ کر شرما رہی تھی، اور اب یہ سن کر اس کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچا تھا کہ اب دوبارہ ہاتھ لگا کر دکھانا مجھے مسٹر بیسٹ، ہاتھ توڑ دوں گی میں تمہارے۔ غصے سے پیر پٹکتی مڑی تھی، مگر ایک بات یاد آنے پر پھر سے مڑی۔ تمہارے صاحب کا نام کیا ہے؟ ملازم نے سر اٹھا کر حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ جواب دو، سختی سے مصفیٰ نے پوچھا۔ ڈی بی، ملازم نے جواب دیا۔ یہ کیسا نام ہے ڈی بی؟ صحیح بتاؤ۔ بی بی جی، ہمیں یہی نام پتہ ہے اور اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ ملازم کے بتانے پر بلیک بیوٹی کنفیوز ہو گئی۔ ڈی بی زیر لب دہرایا۔ اتنے میں بیل بجی، یعنی زوبی آ گئی۔ سر جھٹکتی بلیک بیوٹی نے وہاں سے نکلنے کی زوبی نے مصفیٰ کا لال چہرہ دیکھ کر کچھ نہ پوچھا، ورنہ شابند آ جاتی۔ جبکہ بلیک بیوٹی کے نکلتے ہی ملازم نے قہقہہ لگاتے اپنا ماسک اتارا۔ واہ، کتنی اچھی ایکٹنگ کرتا ہوں میں، میری ہی بیوی مجھے پہچان نہیں پاتی۔ شاباش ڈی بی، اپنے آپ کو تبکی دیتا واش روم میں گھسا۔ جب تک خود نہیں ڈھونڈو گی میں تمہیں تنگ کرتا رہوں گا میری شیرنی۔ ہنٹ لے لو پاگل لڑکی، عقل سے کام لو۔ مسکراتا ہوا بیسٹ بلیک بیوٹی کے جلنے پر بہت خوش تھا۔ کیا ہوا، کیوں منہ بنا ہوا ہے؟ زوبی نے آخر منہ بنا کر بیٹھی بلیک بیوٹی کو دیکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ تم بتاؤ کیا کروں؟ اب میں گھر میں جا کر کیا جواب دوں گی کہ میں ساری رات کہاں تھی؟ رمشا آپی کے 100 سوال، تنگ آ گئی ہوں میں اس زندگی سے۔ اب بندہ اپنی مرضی سے کچھ کام بھی نہیں کرے۔ بلیک بیوٹی بھڑی بیٹھی تھی۔ وہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے، کہہ دینا خان بابا کے گھر رک گئی تھی، کون سے سب لوگ جا کر خان بابا سے پوچھ لیں گے، مسئلہ حل۔ مسکرا کر زوبی نے جواب دیا۔ پر واقعی مجھے بتاؤ تو صحیح، تم رات اس گھر میں کیا کر رہی تھی؟ کچھ نہیں یار، کرنا کیا ہے، بس میرا موبائل تمہارے پاس رہ گیا تھا اور اتنی رات کو مجھے واپسی کا کوئی راستہ نہیں پتہ تھا، بیسٹ کے پیچھے یہاں تک آ گئی۔ گول مول سے جواب دیتی بلیک بیوٹی نے بیزاری محسوس کی۔ تبھی اس کا موبائل بچا جو زوبی نے لا کر دیا تھا۔ بگ کنگ اپنے پرانے گھر میں تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ بیسٹ کا میسج دیکھ کر بلیک بیوٹی کے ماتھے پر بل پڑے۔ بگ کنگ ساری خبریں اس بیسٹ کو کیوں دیتے ہیں؟ ایک بار پھر سے بلیک بیوٹی نے جلن محسوس کی تھی۔ یار زوبی، ایسن ولا چلو۔ بےتابی سے بگ کنگ سے لگی رونے لگی۔ پاپا آپ کیوں غائب ہو گئے تھے؟ پلیز مجھے چھوڑ کر مت جائیے گا کہیں بھی۔ روتی ہوئی بلیک بیوٹی بگ کنگ کو ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ نہیں میری مانو، میں اپنی مانو کے بغیر کہیں نہیں جاؤں گا۔ بتایا تو تھا ڈان کو سب پتہ چل گیا، وہ اب ہمیں ڈھونڈ رہا ہے اور تمہاری سیکیورٹی کی وجہ سے یہ سب کیا ہے، مگر اس بار وہ ہم سے بچ نہیں سکتا، بس تم صبر کرو۔ بگ کنگ نے اسے اپنے پاس بٹھاتے پیار سے جواب دیا۔ میں اب دراپ کے گھر نہیں رہ رہی پاپا، بس بہت ہو گیا۔ منہ بسوڑتے بگ کنگ کو وہ چھوٹی سی بچی لگی تھی۔ میری مانو پاپا کی بات سے انکار کرے گی کیا؟ مگر پاپا، اس نے کچھ کہنا چاہا، کوئی اگر مگر نہیں، بس جو
بیسٹ کہہ رہے ہیں کرتی جاؤ، بگ کنگ نے اس بار سختی سے کہا۔ ٹھیک ہے پاپا، آخر ہار کر مصطفیٰ نے بگ کنگ کو دیکھا جیسے کہ کچھ کہنا چاہ رہی ہو۔ کہو میری گڑیا، کیا بات ہے، میں سن رہا ہوں۔ بگ کنگ جان گئے تھے وہ کچھ کہنا چاہتی ہے۔ پاپا آپ کو سب پتہ ہوتا ہے بیسٹ کون ہے، یہ بھی آپ کو پتہ ہے اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ میں نے ابھی تک بیسٹ کو نہیں دیکھا، آخر کیوں؟ مجھے کوئی کیوں نہیں بتا رہا بیسٹ کون ہے؟ میرا پورا حق ہے یہ سب جاننے کا، مگر پھر بھی مجھے اپنا چہرہ نہیں دکھاتا۔ آپ ہی بتا دیں کون ہے وہ۔ بلیک بیوٹی کی پوری بات غور سے سن کر بگ کنگ مسکرائے۔ بیٹا پہلی غلطی تو آپ نے تب کی جب نکاح نامے پر سائن کیا تھا مگر نام نہیں دیکھا۔ اس کے بعد سے اب تک آپ پوچھ رہی ہیں، تو میں ایک ٹاسک دیتا ہوں آپ کو، بیسٹ کون ہے یہ پتہ کر کے مجھے اس کی فائل چاہیے۔ اور ہاں، تھوڑا سا دماغ پر زور ڈالو، دور کہیں جانے سے بہتر ہے، آس پاس نہ ڈالو، سوچو صحیح، کڑی سے کڑی ملاؤ، مجھے پورا یقین ہے میری بیٹی اپنا ٹاسک ضرور پورا کرے گی۔ ہلکا سا مسکرا کر بگ کنگ نے بیوٹی کو چیلنج دیا۔ بگ کنگ جانتے تھے جس کام میں مانو کا دل نہ لگے بہت دیر کر دیتی ہے اسے ختم کرنے میں، اگر وہی کام اسے چیلنج کے طور پر دیا جائے تو بلیک بیوٹی کے انا کا مسئلہ بن جاتا ہے جسے پورا کر کے وہ دم لیتی ہے۔ اور اب بیسٹ کا چہرہ بے نقاب کرنے کا چیلنج بلیک بیوٹی کے پاس موجود تھا، جس پر وہ ابھی بھی سوچنے میں مصروف تھی۔ اسے عجیب لگ رہا تھا کہ اپنے ہی شوہر کی فائل لا کر باپ کو دینی ہے، پر اسے کرنا ہے۔ بگ کنگ مانو کی سوچ میں پڑے دیکھ کر مسکرائے۔ چلو جی بیٹا دراب، اب میڈم نے تیرا رخ کر لیا ہے۔ بگ کنگ نے سوچا۔